اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی چھپائی نہیں. یہ بات واضح طور پر آپ کی حدیث میں ملتی ہے کہ آخری دور میں ظلم و انصاف کی جو فیصلے کن لڑائی ہوگی وہ دو خطوں میں. ایک خطہ ہے بیت المقدس کا، دوسرا خطہ کان کھول کے سن لیجیے وہ خطہ ہے جس کے ایک حصے میں ہم بھی رہتے ہیں. کان کھول کے سنیے. آج ہم دنیا کی خبریں سن رہے ہیں، آنے والے زمانے میں دنیا ہماری خبریں سن رہی ہے. آج فلسطین میں اجتماعی خبریں بنانی پڑ رہی ہیں. تیار رہیے اس دن کے لیے جب ہمارے ملک میں اجتماعی خبریں بنانی پڑ رہی ہیں. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کیا کہوں. اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے زمانے کے شاید سب سے بڑے محدث تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ایمان اور قرآن کے منتقل ہو جانے کی بات کیا ہے. بہت دیر آپ خاموش ہیں. کچھ دیر کے بعد بولے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا لیکن شاید تم اپنی زندگی میں وہ دور دیکھو جب ایمان اور قرآن ملک شام منتقل ہوئے. فرمایا مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں کنڈیلوں میں، لانٹینوں میں، ان چراغوں میں جلنے کے لیے اگر تیل بھیج دے گا کوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی حاضری والا ثواب دے گا. کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی پر ایک دور آئے گا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ گواہ ہے، میں تو کم سے کم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ ایمان اور قرآن اس وقت اگر کہیں ہے تو سرزمین غزہ میں بنا تردد کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو جب انہوں نے طے کیا انف بہت ظلم ہو گیا، بہت تشدد ہو گیا، بہت اسٹیٹ ٹیررزم ہو گیا، ریاستی دہشت گردی ہو گئی. اب اس کو روکنا پڑے گا، آگے بڑھ کر قدم اٹھانا پڑے گا. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ سنو نوجوان، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے 1000 نوجوانوں کی، لیکن 1000 نوجوان 100% حافظ قرآن ہونے چاہیے. نوجوانوں تم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں انجینئرنگ کر رہا تھا، قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں موقع ملا. میں میڈیسن کر رہا تھا. یہ نوجوان مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ نوجوان ڈیفنس ٹیکنالوجی کا ماہرین تھے، یہ نوجوان ڈرون طیاروں کے بنانے کے ماہر تھے. ان نوجوانوں نے سرنگوں کے اندر وہ انجینئرنگ کے نمونے قائم کیے ہیں کہ پورا امریکہ اور یورپ دانت میں انگلی دبائے. اب دوسری حدیث سناتا ہوں، اور کل برسوں کسی مجلس میں حوالے کے ساتھ اس کی عبادت لکھ کر لاؤں گا. اللہ کرے مجھے یاد رہے. دوسری حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں. ایک دم سے آپ گھبرا کر اٹھے اور اٹھ کر ایک طرف کو دیکھنے لگے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک طرف کو دیکھنے کا جو آپ کا عمل تھا کہ خواب ہی کا حصہ تھا، اور اللہ کے رسول کا خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتی ہے. آپ نے یہ دکھایا کہ آپ کے تکیے کے نیچے سے قرآن مجید نکلا، اور وہ قرآن مجید تکیے کے نیچے سے نکل کر اس نے ایک طرف کو سفر شروع کیا. وہ پرواز کرتا جا رہا ہے، اور آپ یا حالت بیداری میں ایک روایت کے مطابق یا حالت رویا میں ایک روایت کے مطابق
آپ دیکھتے رہے کہ یہ قرآن کہاں جا رہا ہے، یہ میرے تکیے کے نیچے سے کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں دیکھا کہ وہ قرآن ملک شام فلسطین میں چلا گیا۔ ایمان بھی جا رہا ہے اور قرآن بھی جا رہا ہے، اور ہماری غفلتیں ختم نہیں ہو رہی۔ ہماری شادیوں پر لاکھوں کروڑوں کے خرچے حسب دستور جاری ہیں، ہماری فضول خرچیاں حسب سابق جاری ہیں، ہماری بے پردگیاں، ہماری بےہودگیاں، ہمارے نوجوانوں کا لایعنی وقت ضائع کرنا، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے معاشقے، سب کچھ بدستور جاری۔ اللہ کے رسول تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے۔ آپ کی ایک ذمہ داری تھی کہ آگاہ کرنا، انی لکم منہ نذیر مبین۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ قیامت تک کے آنے والے حالات اور موت تک آنے والے حالات اور قیامت تک آنے والے حالات اور قیامت کے بعد کے حوالے حالات سب میرے بندوں اور بندیوں کو بتا کر واپس آنا۔ اور جب تک اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے گواہی لے لی حجت الوداع میں، الا هل بلغت، آپ نے 1.25 لاکھ کا مجمع سے گواہی لے لی کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو کچھ تم تک پہنچانا میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تب آپ نے انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ اللہ، بندے تو آپ کے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ بن جائیے۔ صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو تھاما کہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور اپنے کام کو پورا کرنے کی گواہی لے چکی، اس کا مطلب ہے اب آپ کی واپسی کا وقت قریب، اب آپ کی جدائیگی کا وقت قریب ہے۔ اپنے کام کے پورا کرنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی آپ اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ واضح صدیق اکبر اور مقام نبوت کی پہچان کہ یہی جملے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنا شروع ہو گئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اب آپ جلدی بلائیے، اللہ اب اپنے پاس بلا لیجیے، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ مسلمانوں، اللہ کے بندوں، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ روایتی جلسے، روایتی تقریریں، ہماری شادی کی محفلیں، ہماری آپس کی بات چیت، ہمارے دن بھر کے کنسرن اور پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اور موجودہ حالات میں میں بچپن سے ان دونوں حدیثوں کو پڑھتا چلا رہا اور بہت غور کرنے اور کتابیں چھاننے کے بعد اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے زمانے کے شاید سب سے بڑے محدث تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ایمان اور قرآن کے منتقل ہو جانے کی بات کیا ہے؟ بہت دیر آپ خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد بولے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن شاید تم اپنی زندگی میں وہ دور دیکھ لو جب ایمان اور قرآن ملک شام منتقل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی ترغیب نہیں دی۔ یہ چونکا دینے والی بات میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہو تو علماء کرام میری اصلاح فرمائیں۔ لیکن آپ نے ترغیب یہ دی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ ایک مسجد اقصی اگر جا سکو تو ضرور جانا۔
سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، جن کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور سوال بھی عجیب تھا، اور خاتون کی طرف سے۔ سوچئے کہ خواتین اسلام کتنی سمجھدار، کتنی دور اندیش، کتنی بالغ نظر ہوا کرتی تھی ایک ہمارے زمانے کے عورتیں۔ ان کو یوٹیوب پر صرف ہمارے زمانے کی عورتوں کو نئی نئی ڈشز پکانے کی ترکیب سیکھنا آتا ہے۔ حیدرآبادی بریانی کیسے پکائیں، لکھنوی قورمہ کیسے پکائیں، مرغ مسلم کیسے بنائیں، یہ ہماری عورتوں کی شوق ہے۔ مانا کہ عورتوں کو واقعی اس سلسلے کا ذوق ہونا چاہیے، مگر اور بھی تو کچھ ذوق ہونے چاہیے۔ حضرت میمونہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، افتنا یا رسول اللہ فی المسجد الاقصی۔ عجیب سوال ہے، اے اللہ کے رسول مسجد اقصی کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، حضرت سلیمان کی دعا کے مطابق امید ہے کہ وہ اس 2 رکعت نماز کے بدلے وہاں سے اس طرح نکلے گا جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم جا سکنا تو ضرور جانا تم سب مسجد اقصی۔ حضرت میمونہ نے یہ فرمایا، اس کے جواب میں عجیب خاتون تھی وہ، اور وہ سب عورتیں ایسی تھیں 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی نہ جا سکے تو؟ اللہ فرمایا مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں قندیلوں میں، لانٹینوں میں، ان چراغوں میں جلنے کے لیے اگر تیل بھیج دے گا کوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی حاضری والا ثواب دے گا۔ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی پر ایک دور آئے گا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ گواہ ہے، میں تو کم سے کم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ ایمان اور قرآن اس وقت اگر کہیں ہے تو سرزمین غزہ میں۔ میں بلا تردد کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو جب انہوں نے طے کیا انف از انف، بہت ظلم ہو گیا، بہت تشدد ہو گیا، بہت اسٹیٹ ٹیررزم ہو گیا، ریاستی دہشت گردی ہو گئی، اب اس کو روکنا پڑے گا، آگے بڑھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا اعلان کیا؟ سنو نوجوانوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے 1000 نوجوانوں کی، لیکن 1000 نوجوان 100% حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ نوجوانوں، تم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں انجینئرنگ کر رہا تھا، قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں موقع ملا، میں میڈیسن کر رہا تھا۔ یہ نوجوان مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ نوجوان ڈیفنس ٹیکنالوجی کا ماہرین تھے، یہ نوجوان ڈرون طیاروں کے بنانے کے ماہر تھے۔ ان نوجوانوں نے سرنگوں کے اندر وہ انجینئرنگ کے نمونے قائم کیے ہیں کہ پورا امریکہ اور یورپ دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا۔ ہمیں حافظ قرآن چاہیے۔ 1200 حافظ قرآن 4 منٹ کے اندر جمع ہو گئے، اور 1200 میں سے 200 کو چھوڑنے کے لیے ان کو بہت مشکل پیش آئی۔ ہر نوجوان خوشامد کر رہا تھا، ان کو اب بعد بھی لے لیجیے گا، مجھے والے اسامہ ابن جندب
اور رافع ابن خدیج یا خدیج صحابہ کی یاد تازہ کر دی. اے فلسطینی نوجوانوں، سچ ہے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ڈھکوسلا ہے، آڈمبر ہے ہمارے پاس، دکھاوے کی باتیں ہیں، دکھاوے والا اسلام سب سے زیادہ ہمارے پاس. لیکن جو اندرونی ایمان و یقین ہے، جو حمیت و غیرت ہے، اللہ کی قدرت پر جو یقین ہے، آخرت پر جو یقین ہے، جنت پر جو یقین ہے، شہادت کے نتیجے میں جو جنت ملے گی اس پر جو یقین ہے، اللہ سب طاقتوں سے بڑا ہے اس پر جو یقین ہے ہمارے پاس. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کرتا؟ بولیے، ہے ہمارے پاس؟ میں آپ کے جواب کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا، آگے بات نہیں بڑھا. اللہ کرے جو صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ ایمان ہے، میں نہیں کر سکتا. عشق پیارے کھیل رہے ہیں، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ کے بندو یہ دور کیا ہے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں اور ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسی موضوع پر بات کروں کہ ہم اپنے زمانے کو پہچانیں کہ ہمارا زمانہ کون سا ہے. ہم نہیں پہچان پا رہے کہ یہ زمانہ کون سا ہے. یہ پچھلے زمانوں کی طرح نہیں ہے، ایک نئے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس میں سخت امتحان آنے والا ہے. اگر اللہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ تمہارا امتحان لے کر ہم رہیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. ڈر سے خوف کے حالات پیدا ہوں گے امتحان لینے کے لیے، ہم بھجوائیں گے وہ خوف کے حالات. ہماری پلاننگ کے بغیر وہ خوف کے حالات کوئی تم پر نہیں بھجوا سکتا. بھوک کے حالات آئیں گے تم پر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں کمی آئے گی، کساد بازاری ہوگی، مارکیٹ گرے گا، آمدنیاں کم ہوں گی، جانیں جائیں گی تمہاری، انکم کے مختلف ذرائع بند ہوں گے. یہ سب ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر ان امتحانوں کے اندر جو تم میں جم کر دکھائے گا اس کو اے محمد ہماری طرف سے خوشخبریاں سنا. تو اگر اللہ ضروری سمجھتا ہے کہ اپنے محبوب کے چہیتوں کو بتائے کہ امتحان کا سخت دور آنے والا ہے، اور بار بار قرآن میں یہ بات کہی گئی، تو آج یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اپنے عام محترم بھائیوں اور نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس حقیقت سے باخبر کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم وہ تقریریں کریں جن سے مجمع کو سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے. ہم مجمع سے شاعروں کی طرح داد سننا چاہتے ہیں، ہم داد وصول کرنا چاہتے ہیں، ہم مجمع کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم انہیں لطیفہ چٹکلے سنا کر ہنسانا چاہتے ہیں. مجمع تو چلا جائے گا، ہم مقرر لوگ قیامت میں الٹے لٹکا دے گا کہ تم لوگوں کو خوش کرنے آئے تھے، تم اگلے جلسے کی بکنگ کرا رہے تھے. اللہ کے بندو،
یہ عام دور نہیں ہے، خطرناک امتحان کا دور ہے۔ اور میں بار بار یہ گفتگو کر چکا ہوں قرآن و حدیث کے اشاروں کی روشنی میں کہ بڑے بڑے امتحان دنیا کے 2 ملکوں میں ہوں گے، 2 علاقوں میں ہوں گے، 2 ریجنز میں ہوں گے، 2 خطوں میں ہوں گے۔ کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی چھپائی نہیں ہے۔ یہ بات واضح طور پر آپ کی حدیث میں ملتی ہے کہ آخری دور میں ظلم و انصاف کی جو فیصلے کن لڑائی ہوگی وہ 2 خطوں میں ہوگی۔ ایک خطہ ہے بیت المقدس کا، دوسرا خطہ کان کھول کے سن لیجئے وہ خطہ ہے جس کے ایک حصے میں ہم بھی رہتے ہیں۔ کان کھول کے سنیے۔ آج ہم دنیا کی خبریں سن رہے ہیں، آنے والے زمانے میں دنیا ہماری خبریں سنے۔ آج فلسطین میں اجتماعی خبریں بنانی پڑ رہی ہیں۔ تیار رہیے اس دن کے لیے جب ہمارے ملک میں اجتماعی خبریں بنانی پڑے۔ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کیا کہوں؟ جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے، سن لیجئے کان کھول کے، جو اپنی مال کو اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو زیادہ تر ضائع کرتی ہے، جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت کم خرچ کرتی ہے، جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت زیادہ خرچ کرتی ہے، جو قوم اپنے نوجوانوں کو چیلنجز کے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنے والی تعلیم نہیں دلاتی، فرار اختیار کرنے والی تعلیم دلاتی ہے، وہ قوم تو تباہ و برباد ہو کر نہیں۔ ہمارے اتنے سنگین حادثے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جن کے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کے خرچے 90% کم ہو رہے ہیں، 50% کم ہو رہے ہیں، 10% کم ہو رہے ہیں۔ وہی انداز ہے، وہی میری جہاں، وہی سجاوٹ، وہی فضول خرچیاں، وہی مردوں اور عورتوں کا اختلاط، وہی فوٹوگرافی۔ مسجد میں ان صاحب کو دیکھو تو نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں، اور شادی کے دن دیکھو تو وہی صاحب نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بےہودہ ہمارے شہر میں کوئی نہیں۔ یہ دوغلاپن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو منافقت کس کو کہتے ہیں؟ میری بیٹی اور آپ کی بیٹی شہنشاہ دو عالم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے زیادہ عزت ملی؟ کہیے، دعویٰ کیجیے، کہیے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اللہ کے رسول کے ہاں تو غربت تھی، کہیے اور اپنے دل پر مہر لگوا لیجیے اسی وقت، کہیے اور ایمان والوں کی فہرست سے اپنے نام کو نکلوا کر کافروں کی فہرست میں اسی وقت اپنا نام لکھوا لیجیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب آخر میں ایک بات اور کہہ کر اپنی بات مکمل کریں۔